صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنائیں. عبد الرحیم بات کر رہا ہوں میں کورنگی نمبر 28 سے. 12 ربیع الاول کے بارے میں کہتے ہیں کہ عید منانا ٹھیک نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہماری 2 عیدیں ہیں, عید الاضحیٰ اور دوسری جو عید ہے اس میں نماز بھی ہوتی ہے اور خطبہ بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی جو تیسری عید ہوتی ہے نا, اس کا نماز ہے نہ خطبہ ہے, تو اس بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے ان لوگوں کو کہ مطلب اس عید کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو 2 عیدیں واجب ہیں اور یہ جو آپ کی عید ہے 12 ربیع الاول, یہ عید سنت ہے, واجب ہے, مستحب ہے, کیا ہے؟ بڑی مہربانی اس کا جواب. یہ عبد الرحیم بھائی کورنگی 28 سے بول رہے ہیں, تو ان کو کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ 2 ہی عیدیں, اس کی غلط فہمی. حدیث پاک میں ہر جمعے کو عید کہا گیا ہے, تو کتنے جمعے سال میں؟ 52. تو یہ عید ہو گئی ہے. اور 2 عیدیں جو مشہور ہیں, میٹھی عید, بقرعید, تو اس کے علاوہ کہیں ممانعت نہیں کہ کسی دن کو عید مت کرنا. وہ آیت جس میں وہ مائدہ نازل ہوا تھا اس کو عید قرآن نے کہا عید. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. حضرت عیسیٰ بن مریم نے عرض کی, اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار تاکہ وہ ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہ تیسری قرآن نے, تو وہ بولیں گے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام والوں کے لیے تھی. یہ کہیں گے تو جو اگر کوئی کہے گا تو ٹھیک ہے. ہم کہاں کہتے ہیں کہ وہ ہم پر مائدہ بھی آیا نہیں نا. تو ایک قرآن نے ہم کو ایک تو اشارہ تو دے دیا نا کہ جب کوئی اہم ترین نعمت نازل ہو نا تو وہ دن عید کا کہا جا سکتا ہے. تو اب 12 ربیع النور شریف کو کیا مائدہ سے چھوٹی نعمت ہم کو ملی تھی؟ ہمیں وہ نعمت ملی تھی جس کے صدقے ساری نعمتیں مل رہی ہیں, اور مائدہ بھی اسی کا صدقہ تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو سب کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے لولا کلمہ خلقت الافلاک, اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو ان افلاک کو پیدا نہ کرتا, آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا. تو یہ نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ چاند ہوتا, نہ سورج ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں, نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں, تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بز میں ان کانٹے میں, تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بز میں امکان میں. غیبت کے خلاف جان, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کا چار, محبتوں کا چار, محبتوں کا چار, قفل مدینہ انشاءاللہ, قفل مدینہ.
انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی پارہ 7واں سورۃ المائدہ آیت نمبر 113 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کو کیوں کرتے ہیں؟ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے خوان اتار، خوان دسترخوان جس کو بولتے ہم، ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ تو لنا عیدن، ہمارے لیے عید ہو کے تحت حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان شریف میں فرماتے ہیں، یعنی ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنائیں، اس کی تعظیم کریں، خوشیاں منائیں، تیری عبادت کریں، شکر بجا لائیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا اور خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا طریقہ صالحین ہے۔